کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم نجات نہیں پا سکتی، ایک بہترین قوم نہیں بن سکتی جس کی امیرہ، جس کی حکمران اور جس کے بادشاہت کرنے والی عورت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ محترم سامعین اکرام، بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یقین کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قیامت قائم ہوگی، اس کے سامنے کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسویں نشانی یہ بیان کی ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کی حکمرانی بھی چلے گی۔ عورتوں کی حکمرانی قیامت کا ایک فتنہ ہے، قیامت کی ایک علامت ہے، اور یہ بگاڑ کا ایک سبب ہے۔ اچھا، پہلے حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابو بکرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لن یفلح قوم لو ان امرهم امرأۃ، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم نجات نہیں پا سکتی، ایک بہترین قوم نہیں بن سکتی جس کی امیرہ، جس کی حکمران اور جس کے بادشاہت کرنے والی عورت ہو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حکمرانی سے روکا بھی ہے، عورت کی حکمرانی چلنے سے نقصان بھی بیان کیا ہے۔ عورت کی حکمرانی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی کئی امتوں میں نقص سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ملکہ بلقیس ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہاں پر ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ایک معیوب چیز بیان کرتا ہے کہ عورتوں کی حکمرانی چلتی ہے، اور باقاعدہ وہ سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی، یعنی اس سے پہلے کی شریعتوں میں بھی اس بات سے روکا گیا، اور اس شریعت میں بھی ہم کو عورتوں کو حکمران بننے سے روکا گیا۔ اچھا، آج اگر ہم جو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے ہیں، اور جو مردوں کی برابری عورتیں چاہتے ہیں، وہاں پر یہ سمجھتے ہیں اور اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام اس طرح عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، ظلم کرتا، ان کو آزادی نہیں ہے، ان پر بہت سے حدود ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ بیچاری مظلوم ہیں۔ جبکہ اسلام آپ کو اپنے اندر رکھ کر حفاظت کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے باہر نکل کر اپنے آپ کو ایک شکار بنانا چاہتے ہیں، جو آج کئی شکاری اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکمرانی اسلام نے روکا ہے، مگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جہاں پر جہاد کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی تو عورتوں کو روکا گیا، نہ ہی ان پر تلوار اٹھائی جائے گی اور نہ ہی وہ آگے بڑھ کر قتل کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی ہی نہیں کی جا سکتی۔ جہاں پر جنگوں کے بارے میں بات ہو تو وہاں پر عورتوں کو آگے نہیں بلکہ ان کو پیچھے رکھا گیا، اور جہاں پر محنت کے کام ہیں وہاں پر بھی تو عورتوں کو پیچھے رکھا گیا۔ کمانے کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، وہاں پر عورتیں پیچھے ہیں، مردوں کو ہی سامنے رکھا گیا۔ تو بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام صرف کوئی اچھی چیز سے ہم کو نہیں روکتا ہے، بلکہ ہم کو اچھا بنانے کے لیے کسی چیز سے روکتا ہے۔ تو اس طرح عورتوں کو صرف حکمرانی سے نہیں بلکہ کئی ایسے محنت کے کام ہیں جس سے عورتوں کو روکا گیا، جو صرف عورت کو اس سے روکنا یہ کوئی ظلم کی بات یا اسلام پر کوئی الزام انگلی اور زبان دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام سچ ہے اور یہ صحیح ہے۔ آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس کو درست کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اسلام عورت کو کتنا مقام نہیں دیا،
ماں کا مقام دے کر ڈائریکٹ اس کے پیر تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دیا۔ بیٹی اور بہن کی تربیت پر اللہ کے رسول نے جنت کا اعلیٰ مقام کی خوشخبری سنائی۔ پھوپھی اور خالہ کو ماں کا مقام عطا کیا گیا۔ اتنے بہترین مقامات، اتنی بہترین عزت اسلام دیا ہے، کوئی اور مذہب نہیں دیا۔ تو اسلام پر اگر کوئی انگلی اٹھانے والی عورت ہے تو وہ جاہلہ ہے، وہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ اور عورتوں کو کتنی جگہ پر اسلام نے عزت دیا ہے، جہاں پر گواہی کی ضرورت پڑتی ہے عورت کی گواہی قبول کی جائے گی، ضرور قبول کی جائے گی۔ اور جہاں پر عورتوں کی ذمہ داری کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پر عورت اپنے جگہ پر ایک ذمہ دار بن سکتی ہے، کلکم راعین کی حدیث میں اللہ کے رسول نے ہر عورت کو ذمہ دار بھی قرار دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں کیا بتا سکتا ہوں کہ جو حکمران بادشاہ مرد حضرات ہیں وہ ماں کے پیٹ سے ہی، عورت کے پیٹوں سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور جو اولاد کی تربیت، جو آگے بڑھ کر ایک نبی، ایک صحابی، ایک اولی بننے والے جو مرد ہیں، وہ یہ کسی نہ کسی عورت کے پیٹ ہی سے تو پیدا ہوئے۔ اس طرح عورت کے مقام اسلام میں بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عزت بہت زیادہ ہے۔ لوگ اسے بگاڑتے ہیں، لوگ اسے اس طرح کے انداز سے پیش کرتے ہیں جو آج ہماری عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج عورتیں مردوں کے مقابلے میں برابری چاہتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ خود کو شکار بنانے اور خود کو ایک بھوکے لوگوں کے سامنے ایک لقمہ بن کر جانے کی طرح ہے، جو ہماری عزت اور ہمارے جسم اور ہمارے مال سب کے لیے نقصان ہے۔ اس بات کو عورتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی جہاں پر بھی عورتوں کے مدارس ہیں، عورتوں کے کمیٹی ہیں، عورتوں کے لیے اگر کوئی خاص حلقہ بنایا گیا ہے تو باقاعدہ وہاں پر عورت ذمہ دار بن سکتی ہے، حکمرانی نہیں چلا سکتی۔ اس بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔